اور میں اب ہمارے سب سے ہر دل عزیز سردار صاحب ان کو دعوت دوں گا کہ یہاں پر آئیں اور ایجوکیٹ کریں یوتھ کو. یہ اسمبلی کا گروپ ہے اور یہ ماشاءاللہ آپ کی بات سننے کے لیے جو ہے نا اپنے کان کھڑے کر کے بیٹھے ہیں. بہت شکریہ سر. آئیں بسم اللہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں جناب ہمارے محترم بھائی طارق ورک صاحب کا، جنہوں نے آج کی ضیافت کا یہاں پہ اہتمام کیا، جس کے اندر خلوص تھا، محبت تھی، پیار تھا، جو ہمیں اتنے دور سے یہاں پہ کھینچ کے لے کر آئی. اور اس ضیافت کے ساتھ آج کی جو یہ مجلس مسلم لیگ نون ایک ہنگامی اجلاس جو 13 دسمبر کے جلسے کے حوالے سے اس کا انعقاد ہوا، تو یہ دونوں میزبانی آج طارق ورک صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں. میں جناب صدر مسلم لیگ نون ریاض ریجن جناب رانا خالد صاحب، صدر مسلم لیگ نون یوتھ ونگ سعودی عرب جناب راجہ یعقوب صاحب، سینئر ایگزیکٹو ممبر جناب مولوی عبدالغفور صاحب، جناب رانا ارشاد صاحب، جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون یوتھ جناب جی ایم اوان صاحب، ہمارے سوشل میڈیا ٹیم کے ٹائیگرز جو یہاں پہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب دوستوں کا، میڈیا کے جو ہمارے دوست پاک میڈیا فورم کے جو یہاں پہ دوست اتنے دور سے اس پروگرام کو کوریج کرنے لائے ان کا، اور باقی جو آج ہمارے میزبان آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ سعودی ہمارے بھائی ہمارے ساتھ شامل ہیں، میں سب کو السلام علیکم، ان کو ویلکم، حیاک اللہ، مشکورین. جیسے کہ یہاں پہ فریاد بھائی نے یہاں پہ آپ سے ذکر کیا کہ 13 دسمبر کا یہ جو ایک لاہور کا جلسہ ہے، اس کو یہ کیوں اہم ہے اور اس جلسے کی کیا ضرورت ہے، یہ جلسہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ کچھ سوالات ہیں جو آپ کو، مجھے، ہر پاکستانی کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے. وہ پاکستان جس کی ایک عظیم سٹرگل کے بعد، ایک سیاسی سٹرگل کے بعد جو ہم نے ایک وطن حاصل کیا، جس میں ہمارا مقصد ایک اسلامی جمہوری رفاہی ریاست کا ایک خواب تھا، جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہمیں اس کی ایک خطہ پاکستان بنا کے ہمیں پیش کیا، اور اس کے لیے جو اس کا جو آگے لاہ عمل دیا، جس میں چل کے اس پاکستان نے جہاں پہ برصغیر کے جو مظالم، جو مظلوم مسلمان تھے، ان کے لیے ایک ایسا خطہ جہاں پہ انہیں ایک حقیقی آزادی نصیب ہوئی. اس آزاد خواب یا اس آزادی کے حصول کے لیے جو اس وطن کی تشکیل یا اس دل کا قیام، جس کے لیے اس سٹرگل کے بعد یہ وطن حاصل کیا، آج 72 سال گزرنے کے بعد ہمیں وہ حقیقی آزادی جس کا مقصد پاکستان کو ایک آزاد رفاہی جمہوری سیاست بنانا، جمہوری ریاست بنانا تھا، وہ حقیقی آزادی آج تک پاکستان حاصل نہیں کر سکا. آج کی سٹرگل، پاکستان مسلم لیگ نون کی سٹرگل، یہ ذاتی اقتدار کے لیے نہیں ہے، یہ سٹرگل حقوق کے ایک پاور پولیٹکس نہیں ہے، اس کا بڑا عظیم مقصد ہے. اس مقصد کو آپ سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس مقصد کو آپ کو ہر گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے. جیسا کہ پی ڈی ایم جو اس ٹائم میں ایک 11 جماعتوں کا جو اتحاد ہے، اور اس میں تمام ہی سیاسی جمہوری جماعتیں جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک سٹرگل ہے، جن کی ایک پاکستان کی جمہوریت کے لیے جن کا ایک بہت بڑا کام ہے، ان کا اگر ایک واحد مقصد ہے، وہ مقصد پاکستان کو، ان پاکستان کی جو جمہوریت جو 72 سال سے جس کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کو آزاد کرانا ہے. آپ کی ووٹ کی پرچی کا جو آپ کو حق ہے، وہ آپ کو دلوانا ہے. آپ کا جو حق حکمرانی ہے، وہ آپ کو دلوانا ہے. آپ کی رائے کے ساتھ، آپ کی طاقت کے ساتھ، آپ کے ووٹ کی طاقت کے ساتھ حکومت میں لوگ آئیں، حکومت بنائیں، اور آپ کی ووٹ کی طاقت کے ساتھ حکومت سے لوگ واپس جائیں. نہ کہ پس پردہ کچھ طاقتیں جو اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے پاکستان کو آج تک انہوں نے وہ آزادی حاصل نہیں کرنے دی، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جس کا ہم ذکر کر سکتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ آج کا جو مقصد ہے، ایک بہت عظیم مقصد ہے. اس مقصد کو آپ سارے سمجھیں، اس مقصد کی جو پاکیزگی ہے اس کو سمجھیں، اس کی حرمت کو سمجھیں، اور اس کے لیے اپنی آواز بلند کریں. سوشل میڈیا ٹیم
جن کا میں رانا خالد صاحب جو میرے صدر ہیں، انہوں نے ایک انیشیٹو لیا، اور یہاں پہ کیونکہ پارٹی کے مختلف تنظیمی ڈھانچے ہیں جس کے اندر مدر لیگ ہے، یوتھ ونگ ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا ٹیم ہے، انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان سب اپنے دوستوں کو کوارڈینیٹ کر کے ایک جگہ پہ لے کر آئے تاکہ ایک آواز بنے، ایک طاقت بنے۔ میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ بڑی اپنی طاقت کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھا سکیں، اور اس کے اندر جو سوشل میڈیا ٹیم کا جو کردار ہے وہ بہت بڑا کردار ہے۔ آپ کے اوپر جو گراؤنڈ میں دوست کام کرتے ہیں اس سے بڑھ کے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، جیسے کہ یہاں پہ فرحاج بھائی نے کہا کہ آپ مورچے، آپ فرنٹ فٹ کے اوپر ہیں، جتنا بھی حملہ ہوتا ہے اس کو جو پہلی اس کے اندر اگر کوئی بیریئر ہوتا ہے تو وہ آپ ہوتے ہیں، اس کے بعد چیزیں پیچھے ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ تو میں آپ کو، آپ کی جتنی بھی قیادت ہے سعودی عرب کے اندر، میں میڈم سائرہ شمس صاحب جو آپ جو ہیڈ ہیں سوشل میڈیا ٹیم سعودی عرب کی، جناب احسن مسعود صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں، اور باقی آپ کی جتنی بھی ٹیم، ریجنل ٹیم ہے، آپ کی مرکزی ٹیم ہے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ایک بات کا آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ، آپ کے اس عظیم کام میں آپ کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہم ہر طرح کے، آپ ہمارے بازو ہیں، ہم آپ کو اپنے جسم کا حصہ سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ جہاں جہاں بھی میاں صاحب کی بیانیے کی بات آئے گی، میاں پارٹی کے کسی ورکر کے کام کی بات آئے گی، تو ہمیں آپ اپنے ساتھ پائیں گے، ہمیں پیچھے نہیں پائیں گے۔ اسی طرح یوتھ ونگ کا اگر میں یہاں ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ یوتھ ونگ کا ایک اپنا کردار ہے، اور جو کل کے جلسے کے اندر جو ان کا کردار ہے، پوری یوتھ کی ٹیم ہے اس کے اندر بہت ایکٹیو ہے۔ کل ایک بہت بڑی ریلی یوتھ ونگ نے لاہور میں نکالی ہے۔ سعودی عرب کے اندر یوتھ ونگ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ تو میں سارے جتنے بھی ڈھانچے میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ اسی طرح، اسی طاقت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ آپ انشاءاللہ پارٹی کے کام کو آگے لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جو نو ڈاؤٹ کہ مسلم لیگ نون اس ٹائم سعودی عرب میں ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور انشاءاللہ ہر آنے والا دن اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کا اگر زیادتی ہوگی کہ اگر میں اس شخصیت کا ذکر نہ کروں جس نے یہ پودے اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے، اور یہ وہ پودے جن کی آبیاری کر کے، جس کی تراش خراش کر کے، ایک راجہ یعقوب کی شکل میں، ایک جی ایم امان کی شکل میں، سردار شعیب کی شکل میں، یا آپ کے سامنے اگر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کا اگر کوئی واحد اگر کسی کو کریڈٹ جاتا ہے تو وہ رانا خالد اکرم صاحب کو جاتا ہے، جنہوں نے اس پارٹی کے کام کو اپنا وقت دیا، اپنی ایک خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جستجو کے ساتھ، اپنی ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے جب بھی اگر کوئی پارٹی کا کام آیا تو اس پر ہمیں بڑھ چڑھ کے گزار کیا۔ ہم آپ کے بہت مشکور ہیں ران صاحب، اور انشاءاللہ ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کی قیادت کے اندر اپنے صدر، میں اگر یہاں پہ ذکر نہ کروں صدر مسلم لیگ نون سعودی عرب مرزا الطاف صاحب کا اگر میں ذکر نہ کروں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ مرزا الطاف صاحب نے جس خوبصورتی کے ساتھ یہاں پہ تنظیم کو مضبوط کیا، پاکستان کے اندر مرزا الطاف صاحب نے ان کی اپنی جو ایک اپنی ذاتی لائف، وہ لائف رہی نہیں ہے۔ میں کسی دن نہیں دیکھتا ہوں کہ کبھی وہ لاہور میں ہوتے ہیں، کبھی وہ ملتان میں ہوتے ہیں، کبھی وہ سکردو میں ہوتے ہیں، کبھی وہ پشاور میں ہوتے ہیں۔ جہاں جہاں میاں صاحب جاتے تھے مرزا صاحب ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہی انہوں نے مرزا صاحب کی بیٹی کے ساتھ، میاں صاحب کی بیٹی کے ساتھ، مریم بی بی کے ساتھ اسی محبت کا، اسی خلوص کا، اسی وفا کے اس رشتے کو وہ نبھاتے ہوئے جہاں جہاں مریم بی بی جاتی ہیں، میرا سعودی عرب کا صدر، میرا صدر مریم بی بی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور میں اگر آج ان کی تعریف نہ کروں، میں ذکر نہ کروں تو یہ زیادتی کی بات ہوگی۔ اور ان کی قیادت کے اندر، مرزا الطاف صاحب کی قیادت کے اندر، مسلم لیگ نون رانا خالد صاحب کی قیادت کے اندر ہم سب متحد ہیں، اور انشاءاللہ ہم پارٹی کے بیانیوں کو آگے لے کر جائیں گے۔ اور ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں ران صاحب کہ جس طریقے کے ساتھ آپ نے ہمیں پہلے جو ہماری ذمہ لگایا، اس سے بڑھ کے انشاءاللہ جب آپ ہمیں اسائن کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اور میں یہاں پہ میں بھول گیا ہوں اپنے بھائی فرحاج صاحب کا میں ذکر نہ کروں کہ یہ وہ خوبصورت، یہ پوری ہسٹری ہے۔ میں ان کو کہتا ہوں کہ جی آپ میرے استاد ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ کے سیکھتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو رانا صاحب نے ڈھونڈ کے اس گلشن کا حصہ بنایا، اور جو ایک ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، ایک ٹریڈیشنل پولیٹکس، ایک روایتی سیاست سے ہٹ کے ایک سیاست کو نئی جدت دی، ایک نیا راستہ دیا، ایک نئی تحریک دی، ایک نئی سوچ دی، ایک نیا فکر دی۔ اس کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس کی شکل آپ کو ایک فرحاج آپ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں۔ تو میں یہاں کی باتیں بہت کی جا سکتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس نشست کے اندر
اتنی خوبصورت نشست ہے کہ آپ کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. لیکن میں کیونکہ وقت کی قلت ہے، میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے سمیٹتے ہوئے میں صرف ایک بات کا یہاں پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے صرف پاکستان مسلم لیگ نہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کے لیے آج کا وقت یہ سوچنے کا وقت ہے، یہ فکر کا وقت ہے کہ ہمیں اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، یہاں پہ اگر میں اپنے صحافی بھائیوں کا ذکر نہ کروں، ان کی آزادی کی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں. یہ جو کردار ادا کرتے ہیں ہماری اس آج کے جبر کے وقت کے اندر، اس ظلم اور جبر کے وقت کے اندر ہماری آواز کو جا کے یہ وہاں پہنچاتے ہیں اور اس کی ان کو بہت بڑی قیمت دینی پڑتی ہے. میں یہاں پاک میڈیا فورم کا ذکر نہ کروں جو آج کے بہت سارے باوجود اس طرح کی پریشرز اور طاقتیں جو ظاہر نظر نہیں آتی غائبانہ، وہ اس کے باوجود انہوں نے ہماری آواز کو جلا بخشی. انہوں نے جمہوریت کی اپنی جو اس میں کردار تھا، اس میں صافیانہ جو ان کا ایک پروفیشنلزم تھا، اس کو کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دیا اور حق کی اور سچ کی آواز کو انہوں نے اپنے کیمرے کے ذریعے، اپنی قلم کے ذریعے وہاں پہ پہنچایا. میں پاک میڈیا فورم کا بہت ممنون مشکور ہوں اور آپ کی جمہوری قدروں کا میں آپ کا متعین ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ باقی جتنے بھی صحافی آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ رائے مشعل ہیں اور اس راہ کے لیے یہ ایگزامپل ہے، اس کو وہ فالو کریں. تو میں اپنے بہت آخر میں پھر آپ کے ساتھ اس بات کے ساتھ کہ اس آزادی کی جنگ میں ہماری اس جنگ کے اندر جو ہماری نسلوں کی آزادی کی جنگ ہے، اس میں ہم سب کا ایک کردار ہے. اور تاریخ کے اندر جب تاریخ لکھی جائے گی تو آپ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی اس سفر کا راہی ہے اس کو تاریخ سنہری حروفوں میں یاد کرے گی. ہماری آواز مریم بی بی کے ساتھ ہے، ہماری آواز میاں صاحب کے ساتھ ہے، ہماری آواز اپنی تمام جماعت کے ساتھ ہے. اور ہم کسی قسم کی بھی جو بھی ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں یا ڈرانا چاہتے ہیں، ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بہت آگے نکل رہے ہیں. ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کو ایک حقیقی آزادی، جمہوری، رفاہی ریاست کا حصول، یہ ہمارا حق ہے. یہ قائد اعظم کا وہ خواب ہے جس کی سٹرگل پاکستان مسلم لیگ نون نے اس خطے کو ایک ریاست کی شکل میں بنایا. اس ریاست کی آزادی بھی مسلم لیگ انشاءاللہ اپنی اسی تحریک کو آگے بڑھا کے کرے گی. میں آپ کا بہت مشکور ہوں، میں نے بہت ٹائم لیا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.